آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خدا ان کے زندہ کلام میں سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے: جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں اور مجھ سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ آج رات نیا سال شروع ہو گیا ہے اور ایک دفعہ پھر آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ پچھلا سال جو گزر گیا ہے اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نیا سال جو شروع ہے اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ والا جو میں نے پڑھا ہے آج میں نے خاص طور پر اس پر غور کیا اور یہی میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ یسوع کے بڑے بات سے، پہاڑی بات سے لے کر سرمن آن دی ماؤنٹ سے لیا گیا ہے، اور جب یہ سرمن شروع ہوتا ہے تو یسوع جب اس سرمن کو شروع کرتے ہیں تو کلام مقدس میں اس بات کو لکھا ہے: اور اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ اور یہ میں نے پہلے بتایا کو کہ یہ سرمن بیٹھ کر دیا گیا ہے، اور دنیا میں جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے وہ بیٹھ کر ہوتی ہے۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، آخر میں بیٹھ کر اس کی بات ہوتی ہے، بیٹھ کر صلح کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ سنی کلام مقدس میں لکھا بیٹھ گیا۔ ربی جب بیٹھ جاتے تھے تو شاگرد اس بات کو جانتے تھے کوئی اہم بات ہونے والی ہے، اور یسوع کی تعلیمات میں پہاڑی باز بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور یسوع نے جب اس واز کو شروع کیا تو کلام مقدس میں لکھا وہ بھیڑ کو دیکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب ہے یسوع شاگردوں کو دیکھ کر بیٹھ گیا، اور جب شاگردوں نے دیکھا کہ استاد بیٹھ گیا ہے، اور جب استاد بیٹھ جاتا تھا اس بات کی علامت تھی کہ استاد کوئی بات کرنے والا ہے، کوئی اہم بات ہونے والی ہے، کوئی بڑی خاص بات ہونے والی ہے۔ اور پھر وہ آ کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ استاد کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاگرد میں اور اسٹوڈنٹ میں کیا فرق ہے۔ یہ یسوع کے شاگرد ہیں۔ شاگرد وہ ہوتے ہیں جو استاد کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو استاد کے برابر کرسیوں پر بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں۔ انہیں شاگرد کہا جاتا ہے اور انہیں اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے، طالب علم کہا جاتا ہے، اور جو قدموں میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں انہیں شاگرد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی شاگرد یسوع کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، بھیڑ اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اور پھر دوسری بات، جب یہ پہاڑی بات شروع ہوتا ہے تو کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دینے لگا۔ اور اب دوسری بات یہ ہے، پہاڑی بات کے شروع کرنے سے پہلے کلام میں لکھا ہے وہ اپنی زبان کھول کر، اور یاد رکھیں زبان نہیں کھلتی، زبان نہیں کھلتی، منہ کھلتا ہے۔ اور جب زبان کھولنے کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی راز کی بات ہے، کوئی بڑی اہمیت والی بات ہے، بڑی کوئی خاص بات ہے۔ عام طور پر جب ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میرا منہ نہ کھلوائیں، پھر کہتے ہیں میری زبان نہ کھلوائیں۔ زبان کھولنے کی بات ہوتی ہے کوئی راز کی بات بتانا، کوئی راز کی بات کو افشا کرنا، کوئی خاص بیان دینا۔ اور یسوع
بھی کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے، اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا. زبان بھی کھلی ہے اور یسوع تعلیم بھی دینے لگا ہے. اور جو حصہ جس حصے میں اب ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ 7ویں باب کی 21ویں آیت، جو مجھ سے یا خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. سال ایک گزر گیا. ہم غور کریں کہ ہم اس سال جو گزرا ہے، جو سال ہم نے بتایا، کہ ہم خدا کی مرضی کے ساتھ چلیں؟ کیا ہم خدا کی ارادوں کے مطابق چلیں؟ کیا ہم اس کی تعلیم کے مطابق چلیں؟ ہم اس کے ساتھ چلیں، ہم اس کے ساتھ رہیں. وہ کہتے تم میری عبادت کرنا تب میں تمہارے روٹی اور پانی کو برکت دوں گا. کیا ہم نے اس کی عبادت کی ہے گزرے سال میں؟ کیا ہم اس کے ساتھ یاد رکھیں گے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، خدا کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے. کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن. مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے. پھر میں دہراتا ہوں، یاد رکھیے گا، مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے. کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن. کرسچینٹی از اے ریلیشن وتھ گاڈ. خدا کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسیح کوئی مذہب نہیں ہے. مسیحیت خدا کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اور یسوع کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بھائی کا ہے. چلو چلیے، یسوع کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بھائی کا ہے. کیا ہمارا بھائی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی پچھلے سالوں میں تعلق رہا ہے، کوئی پچھلے سال میں تعلق رہا ہے؟ ہمیں اس سال سوچنے کی ضرورت ہے، اس سال غور کرنے کی ضرورت ہے، اس سال اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر، اپنے گھرانے خاندانوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم پچھلے سال اس کے ساتھ چلے ہیں؟ جب مجھ سے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. جو مجھے خداوند کہتے ہیں، ہم منہ سے تو خداوند کہتے ہیں، کیا ہمارا دل بھی اس کے ساتھ ہے؟ آپ اس پہاڑی باز میں پہلے یسوع نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہاں پر بتا رہے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. آسمان کی بادشاہی میں داخل. کیا ہم باپ کی مرضی کے ساتھ چلتے ہیں؟ کہ ہم نے سال جو گزارا ہے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گزارا ہے؟ اور آپ نے ایک بات غور کی ہوگی کہ بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں. آج کل تو بہت اچھے لوگ ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، اب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. ایک بڑا اشتہار چلتا ہے، بابا بھوٹا مسیح، اصلی مسیح، گرجے والی گلی میں، کالے جادو کا ماہر. آپ نے نام سنے ہوں گے، رحمت مسیح، سچا مسیح. اور وہ بھی اپنے نام کے ساتھ مسیحی لگاتے ہیں. نام کے ساتھ مسیحی لگنے سے مسیحی نہیں ہو جاتا اگر دل میں مسیح نہ ہو. اگر دل میں مسیح نہ بستا ہو. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. اگر ہمارے وہ مجسم کلام جو آج سے 2000 سال پہلے ہمارے درمیان آیا، کیا وہ ہمارے ساتھ ہے؟ کیا وہ ہمارے دل میں ہے؟ کیا اس کی جگہ ہمارے خاندان میں ہے؟ کیا ہم اس کی بادشاہی کا رکن؟ اور میں اکثر کہتا ہوں، آج پھر میں دہراتا ہوں، ہمارے گرجے میں، اس چرچ میں کوئی شفا کے لیے نہ آیا کرے. پھر میں دہراتا ہوں، یہاں پر کوئی شفا کے لیے نہ آیا کرے. یہاں پر اس کی عبادت کرنے کے لیے آئے اور شفا آپ بھی مل جائے گی. تم میری عبادت کرنا، تم میری عبادت کرنا، تب میں تمہارے روٹی اور پانی کو برکت دوں گا. میں تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کروں گا. نہ تمہیں کسی کا اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی. خدا کے ساتھ ہمارا تعلق عبادت کا ہے. اور پچھلے سال بھی بہت سے لوگ آئے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی کلیسیا ہے.
پچھلے سال بھی بہت سے لوگ آئے اور شفا کے لیے آئے، اور جب شفا مل گئی، معجزہ مل گیا، اس کے بعد بہت کم لوگ ہیں جو نہیں آئے، لیکن اکثریت آ گئی۔ لیکن جو شفا پانے کے بعد چلے گئے ہیں، یاد رکھیں انہیں دوبارہ آنا چاہیے، انہیں اپنی زندگی یسوع کو دینے کی ضرورت ہے، انہیں کلیسیا کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اکثر لوگ آتے ہیں، شفا کے لیے آتے ہیں، میں پھر دہراتا ہوں، شفا کے لیے نہ آیا کریں، عبادت کے لیے آیا کریں۔ اور میں ایک لفظ کہتا ہوں، شفا تو چونگے میں مل جاتی ہے، شفا چونگے میں مل جاتی ہے۔ یسوع جب بھی کسی کو شفا دیتا ہے، پہلے کہتا ہے جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے، یسوع کے پاس آئیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے، ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اب میرے آسمانی باپ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کی مدح سرائی کریں، ہم اس کے آگے جھکیں، ہم اس کو اپنا رب مانیں، ہم اسے اپنا خدا مانیں، ہم اس کے آگے اپنے سروں کو جھکائیں، ہم خدا کو پہلا درجہ دیں، ہم خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں۔ اور یہی مقدس کلام میں لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو۔ اور دوسرا بات یہ ہے، یہاں پر مقدس متی بیان کریں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو، اس کا مطلب ہے جتنے بھی مسیحی ہیں وہ یسوع چاہتا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اس میں ہمارے لیے جو چیز تیار کیا ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے بہشتوں کے بند دروازوں کو کھول دیا۔ وہ چاہتا کہ ہم خدا کی عبادت کریں، خدا کی پرستش کریں، خدا کی مدح سرائی کریں، خدا کے آگے جھکیں، اس کی عبادت کریں، اسے سجدہ کریں۔ اور پھر جو الٹیمیٹلی اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، اس کی بادشاہی کے رکن بنے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ کیا پچھلے سال میں ہم خدا کی مرضی پر چلتے رہے؟ کیا ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق کام کیا؟ یاد رکھیں خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں۔ کلام میں لکھے کہ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ چلتے رہیں، کیا آسمانی باپ کی مرضی پوری کرتے رہیں، جو کام ہماری ذمہ لگایا ہے ہم اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رہیں۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے، آپ کی ڈیوٹی جو ہے، جو کام خدا نے آپ کو دیا ہے آپ نے بہتر طور پر کیا۔ اگر آپ نے اسے کوئی ڈنڈی ماری ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کے حکموں پر آپ نہیں چلے۔ میں اکثر ڈرائیو کرتا ہوں، جاتا ہوں، میں نے کبھی اشارہ نہیں توڑا، ساری دنیا پچی جائے میری گاڑی ہمیشہ کھڑی رہتی ہے کہ میں قانون نہیں توڑتا۔ یہ میری شناخت ہے۔ میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ قانون نہ توڑو کر اگر میں خود ہی توڑوں؟ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر چیز پر عمل کروں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں۔ اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیا آپ نے خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے، آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے؟ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند ہم نے تیرے نام سے نبوت کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا۔ اب اگلی بات یہ ہے، تیرے نام سے نبوت کی اور بدروہوں کو نکالا، اس کا مطلب ہے کئی کام یہاں پر جب میں نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ دو اناجیل میں اس کا ذکر ہے، مقدس مرکز 9ویں باب میں اور مقدس لوکا 10ویں باب میں اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اور یوحنا بیان کرتا ہے، یوحنا نے جواب میں کہا، ہم نے استاد ایک شخص تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں، یوحنا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے ایک شخص کو بدروہیں نکالتے ہوئے دیکھا ہے لیکن وہ تیری پیروی نہیں کرتا، تیرے ساتھ نہیں چلتا۔ یاد رکھیں، دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع نام سے بدروہیں نکل جاتی ہے، یسوع نام میں بڑی طاقت ہے۔ اور یاد رکھیں
دنیا کا طاقتور نام میرے یسوع کا نام. اس کے نام سے بدروہیں نکل جاتی ہیں, اس کے نام سے شفا ہو جاتی ہے, اس کے نام سے معجزات ہوتے ہیں. اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے خداوند اے خداوند, ہم نے تیرے نام سے نبوت کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. یسوع نام سے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں, اور یسوع کے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا. اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو یسوع کا نام کو نہیں جانتے, لیکن ایک بات کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں 80% لوگ نئے آئے. وہ جنہیں میں کہتا ہوتا ہوں کرسمس کرسچنز جڑے سال چ ایک باری جانے ہوتے سن, ہوں ہر ہفتے آن لگ پے ریگولر ہو گئے. وہ لوگ جنہیں نہیں پتا تھا, میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر بڑے بڑے جادوگر آئے جن کے بال ہم نے کاٹے, جن کی لٹیں ہم نے کاٹی اسٹیج پر. آپ نے دیکھا کوئی تھا اس دن جس اتوار کو ہم نے بال, کتنے لوگ تھے اس دن, کتنے جادوگر یہاں پر آئے اور ہم نے ان کے بال کاٹے. ان کو کئی سالوں 30 سال کے بعد انہوں نے یسوع کے بارے میں جانا. اور ایک پاپا جو جس کے بال ہم نے کاٹے جو کہنا تھا, اس نے کہا پادری صاحب مینوں کسی نے دسیا ہی نہیں سی کہ یسوع چینی طاقت ہے. اس نے گواہی دی کہ مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ یسوع میں اتنی طاقت ہے, یسوع نام میں اتنی طاقت ہے, یسوع ایسے ایسے بڑے کام کر سکتا ہے. ہم تو سمجھتے تھے صرف جادو والی کام ہوتے ہیں, ہم تو سمجھتے تھے تعویذ کرنے والے کام ہوتے ہیں, لیکن پادری صاحب میں نے یہاں پر آ کر دیکھا ہے کہ یسوع تو بڑے بڑے کام جو کرتا, بڑے بڑے کام جو کرتا, شکر کرو تسی. یہاں پر یوحنا یسوع کو بتا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے, شاگرد یسوع کو بتا رہے ہیں مقدس لوکا کے 9ویں باب میں اور مقدس مرکز کے 9ویں باب میں کہ ہم نے دیکھا ہے لوگ تیرے نام سے بدروہ نکالتے ہیں, نبوت بھی کرتے ہیں, معجزے بھی کرتے ہیں, اور یسوع نام سے نبوت بھی ہوتی ہے. سیموئیل کی کتاب پہلی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سیموئیل نبی داؤد جاتے ہیں راما میں اور نبوت میں, اور وہاں جا کر وہ نبوت کرتے ہیں. اب سول ایک گروہ کو بھیجتا ہے, وہ گروہ آتا ہے, اور وہ گروہ بھی جو انہیں پکڑنے کے لیے مارنے کے لیے ہے, وہ گروہ ان کے ساتھ جب اندر جاتا ہے راما میں نبوت میں, تو وہ بھی نبوت کرنے لگتا ہے. ایک اور گروہ آتا ہے, وہ بھی نبوت کرنے لگتا ہے, اور آخر میں سول آتا ہے تو وہ بھی کپڑے اتار کر نبوت کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں کہ مسا کے زور سے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں. اور سیموئیل کی پہلی کتاب میں اس کے باب میں لکھا ہوا کہ ایسا واقعہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے جو ایک بات میں آج کر رہا تھا کہ خدا نے صرف مجھے دعا کرنا نہیں سکھائی, خدا نے آپ کو بھی دعا کرنا سکھائی ہے, اور آپ کی دعا کے وسیلے سے بھی معجزے ہو سکتے ہیں. میرا کوئی ٹھیکہ نہیں. خدا نے آپ کو بھی, خدا نے جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں, خدا نے آپ کو بھی یہ برکت دی ہوئی ہے. خدا نے اس کلیسیا کو یہ برکت دی ہے. جڑے کام ہم سب جب دعائیہ ٹیم کا دعا کرتے ہیں کام نہیں بنتا, جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں آگے کام ہو جاتا ہے. خدا ہم سبوں کے وسیلے سے کام کر سکتے ہیں. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند, کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے محبت بہت سے معجزات نہیں دکھائے. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یسوع کہتا ہے میری تمہارے ساتھ واقفیت ہی نہیں ہے. اور میری دعا ہے اگلے سال جو شروع ہو چکا ہے, جس کے چند منٹ گزر گئے ہیں, یہ سال ہماری واقفیت یسوع سے بڑھا دے, ہماری تعلقات یسوع سے بڑھا دے. ہم یسوع کو جانیں, ہم یسوع کی باتوں کو جانیں, ہم اس کے کلام کو اپنے دلوں میں رکھیں, ہم روحانی طور پر ترقی کریں, ہم روحانی طور پر بڑھتے جائیں. اور یہاں پر کلام میں لکھا کہ یسوع کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہی نہیں,
میری تمہارے ساتھ کوئی واقفیت نہیں ہے. یاد رکھے کہ یسوع کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات ہے ہماری. اور میں نے پہلے بتایا کہ یسوع کے ساتھ ہماری واقفیت نہیں ہے, یسوع کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی ہے. یسوع زمین پر آیا اور اس نے جب اپنی مشہور دعا سکھائی ہمارے باپ, اس نے کہا جب تم دعا کرو کہنا ہے ہمارے باپ, اور یسوع بھی ساتھ کہنا تھا ہمارے باپ. اس کا مطلب ہے یسوع کے وسیلے سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ باپ کا ہو گیا اور یسوع کے ساتھ بھائی کا ہو گیا. کہتا میری تمہارے ساتھ واقفیت نہیں, میری دعا ہے کہ اس سال ہماری واقفیت یسوع کے ساتھ بڑھتی جائے, ہمارے تعلقات یسوع کے ساتھ بڑھتے جائیں, ہم یسوع کے نزدیکی میں چلتے جائیں, ہم یسوع کے نزدیکی میں بڑھتے جائیں. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کریں, کبھی تم سے واقفیت نہ تھی, ریاکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. اب یسوع بڑی خطرناک بات کر رہا ہے, کہتے ہیں میرے پاس سے چلے جاؤ. اور دنیا کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کسی کو یسوع نکال دے, کسی کے لیے یسوع کہہ دے میرے پاس سے چلے جاؤ. وہ تو اس لیے ہے کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہو جائے, وہ اس لیے ہے کہ ہم نجات پائیں, وہ اس لیے ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اس سال یسوع بہت سے لوگوں کو اپنے پاس لائے, اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے لوگوں کو مجبور کر کے میرے گھر میں لاؤ تاکہ میرا گھر لوگوں سے بھر جائے. اور میری دعا ہے یہ سال ہزاروں لوگ اور آئیں. اب کبھی کبھی یہ پاکستان کا سب سے گرجا بڑا چھوٹا بھی ہو جاتا ہے, کسی کی زندگی بار بھی تریاں بچتی ہے. میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری رشتہ داری, ہمارے تعلق خدا سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اب بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ, کہ نہیں کہہ رہا ہے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. اس کا مطلب ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, جو اپنے گناہوں کو مانتا ہے, جو اس کے سامنے آ کے معافی مانگتا ہے, اسے کہتے ہیں میرے پاس آؤ, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسا کیا. بچوں کو کہتا ہے میرے پاس آؤ, بچوں کو میرے پاس آنے دو. اور وہ ہمیں اپنے پاس اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, اپنے قربت میں رکھنا چاہتا ہے. اور بدکاروں کو کہتے چلے جاؤ. اور یسوع اصل میں یہ چاہتا ہے کہ اس سال بہت سے بدکار, اور یاد رکھیں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, یسوع آیا ہی گناہ گاروں کے لیے, یسوع آیا ہی گناہ گاروں کے لیے. اور جو اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھتے ہیں یسوع ان کے لیے نہیں آیا. یہ یسوع کے ساتھ آ کر ہی اقرار کرتے ہیں, جو اس بات کو مانتے ہیں, جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع میں بڑا گناہ گار ہوں, مجھ پر رحم کر. یسوع کہتا ہے میرے پاس آ, کیونکہ یسوع آیا ہے گناہ گاروں کے لیے. یسوع گناہ گاروں کی رہائی کے لیے آئے. جو بدکار اس کے پاس آتے ہیں, جو گناہ گار اس کے پاس آتے ہیں, یسوع انہیں معاف کر سکتا ہے. اور میری دعا ہے کہ یہ سال جو ہم نے شروع کیا ہے ہمارے لیے یسوع کے پاس آنے کا سال ہے. ہم زندگیاں یسوع کو دیں. اور مجھے یاد ہے کہ کچھ نوجوان یہاں پر بیٹھے تھے کچھ سال پہلے, مجھے کہتے پر سب اسی تو بڑے گناہ گار ہیں, اسی تے یسوع کو نہیں آ سکتے. تو میں نے کہا کہ بیٹے یسوع آئے گناہ گاروں کے لیے, اور یسوع آئے آپ کے لیے. اور اس دن کے بعد سے ان کی زندگی میں فرق آ گیا, تبدیل ہو گئی. انہوں نے اس بات کو جانا کہ یسوع آئے گناہ گاروں کے لیے, اور وہ چاہتا ہے کہ گناہ گار اس کے پاس آئے, اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور انہیں بحال کرے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے میں برکت دے. عزیز اور پیارے آسمانی خدا, ہمارے خالق اور مالک رب, تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ و راہ کے لیے روشنی. آج کے کلام کے وسیلے سے میں برکت عطا کر. بہت سے گنہگار تیرے بیٹے یسوع کے پاس آئے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اپنی زندگی تیرے بیٹے یسوع کے قدموں میں رکھے. ارے خدا اپنے گناہوں سے توبہ کرے. یسوع کے القادر نام سے آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.